من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجلين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے نفس کو اور اس کے دوسرے مرحلے میں آپ مومنین کرام حاضرین اعظام کی خدمت میں تقوی الہی جو ہمارے خالق نے فرمایا ہے کہ تمہاری نجات اور تمہاری فلاح کا واحد راہ با تقوی زندگی ہے، اللہ کا حکم مان کر اپنی زندگی کے تمام مراحل میں تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ با تقوی زندگی جو کہ محفوظ زندگی ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے واجبات کو جدیت کے ساتھ ادا کرنے اور اس کے محرمات کو سیریس لے کے ان سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بعض پہلے خطبے میں السلام علیکم اکثر یہاں رہتی ہے کہ تقوی کی اتنی تاکید ہونے کے باوجود مجھ جیسے انسان محسوس کرتا ہے کہ قرآن مجید میں یا اہل بیت کے آثار میں تقوی کی زیادہ تاکید ہے، حالانکہ ہم کچھ اور چیزوں کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں زندگی میں، زیادہ ڈرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن خوف خدا، گناہ سے ڈر، گناہ سے پرہیز، یہ سچی بات کرے نا، تکلفات سے ہٹ کر کفر کا فتویٰ لگنے سے کا ڈر نہ ہو، ہر ایک ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو جتنا بعض دوسرے ہمارے نصاب نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے ہیں، ہمارے کلچر نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان سے ڈرتے ہیں۔ اب کلچر ہمارا بنا کدھر سے ہے؟ مسلمان کا تو کلچر اسلام ہونا چاہیے تھا نا۔ ابھی تک ہم اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دن تھوڑا اندازہ لگائیں کلچر، ثقافت کتنا ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، ہمارے بچوں، خود جناب عالی پر کتنا اسلام کی تہذیب و ثقافت، ہمارا رسم و رواج وہ کتنا ہمارے گھر میں ہے۔ دوسرا قدم تو اس کے بعد اٹھانا ہے نا۔ یقین کریں، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی تہذیب و ثقافت کیا ہے اور نہیں ہے، اگر پتہ ہو اور ہم ایک دفعہ اس کے آئینے میں اپنے گھر کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری مصیبتیں کدھر سے آ رہی ہیں، ہمارے دکھ کہاں سے آ رہے ہیں، ہماری بے چینی کے اسباب کہاں نہفت ہیں۔
عرض کیا کہ بعض چیزیں جو آپ کو جو جوان تشریف فرما رہے ہیں، پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ فلسفہ پاکستان کی یونیورسٹی میں جا کے پوچھ لیں آپ، جو لاہور تعلیم کا ایجوکیشن کا شہر ماننا ہوا ہے، اکیڈمک جو جن کی پورے پاکستان میں مانا جاتا ہے کہ علم و تعلیم کا ہے شہر، جا کے یونیورسٹی میں دیکھیں کہ کتنے پروفیسرز ہیں فلسفی کے یا کتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ وہاں جس ادارے میں پڑھاتا، وہاں سے کچھ بچیاں اور بچے ان کو تیاری کرا کے ماسٹر کے لیے بھیجا داخلے کے لیے، تو وہ آگے سے جو اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا بوڑھا، انہوں نے آ کے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہتھی پڑ گئے، ہم آرام سے بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں، نہ پیپر بنانا، نہ کسی کا داخلہ کرنا، نہ امتحان لینا، نہ آپ نے آ کے پھر ہماری آرام کو خراب کر دیا۔ فلسفہ نہیں ہے، یونیورسٹی میں نہیں ہے، مدرسے میں نجف کے 2 استاد ہیں ہمارے، ایک مرحوم ہو گئے، ایک زندہ ہے، دونوں پاکستان کے بہت بڑے نجفی عالم، دونوں میرے استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نجف میں جو ہے نا، جہاں سے حافظ صاحب قبلہ، حافظ ریاض نقوی صاحب نجفی، ان کے بزرگ تھے قبلہ محمد یار نجفی صاحب۔ انہوں نے پیچھے سے جب یہ گئے ہوئے تھے نجف سے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ مدرس آدمی تھے تو بھائی آپ نے فلسفہ بھی پڑھنا ہے وہاں، ناب بھی پڑھے، ساتھ بھی پڑھیں اور فلسفہ بھی پڑھیں۔ پوچھا آپ فلسفہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ادھر سے پیچھے بار بار پیغام جاتا تھا کہ آپ فلسفہ نجف اپنی بات کر رہا ہوں، تو ادھر فلسفے کا دارس ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ بڑے بڑے مدرسین یا ساتھ پڑھا رہے ہیں یا ناو پڑھا رہے ہیں یا فقہ یا اصول، تو وہ سخت بھی تھے اور یہ ڈرتے تھے، بڑا ان کا تھا۔ تو کہتے ہیں ان کے ڈر سے میں نے پھر جب زیادہ سرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک استاد فلسفہ پڑھاتا ہے بیسمنٹ میں، سرداب کہتے ہیں ادھر اس کو، اور وہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس کے پاس ان سے پہلے یہ حلف لیتا ہے کہ باہر جا کے بتانا نہیں ہے کہ میں یہاں فلسفہ پڑھا رہا ہوں، کہ فقہا نے ہی کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے۔ اور ہوا علامہ طباطبائی مرحوم جو شہید مطہری کو شہید مطہری بنانے والے جو ہاتھ ہیں، ان کا نام علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ہے۔ یہ جوادی عاملی مصباح یزدی، جو اب مصباح یزدی مرحوم ہو گئے ہیں، جوادی عاملی ابھی زندہ ہے، ان کے جو استاد تھے علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے جب فلسفہ شروع کرایا تھا تو ان کے شاگردوں کا جو اس وقت کے مرجع تھے انہوں نے شاریہ بند کر دیا تھا۔ عرض کر رہا ہوں کہ فلسفہ نہ یونیورسٹی میں جو ہے اس کا رواج ہے اور نہ ہی مدارس میں تھا، یہ انقلاب کے بعد اب حوزہ علمیہ قم میں بحمد اللہ فلسفہ کے اساتید ہیں، فلسفہ کے پر تخصص ہے، فلسفہ کی لائبریری ہیں، فلسفہ کے اساتذہ ہیں۔ انقلاب سے پہلے نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ کیوں فلسفہ پڑھنا ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ بہت سارے جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر کے، بلکہ کئی ڈاکٹروں اور انجینئر کے، ہو سکتا ہے باپ ہوں، ہو سکتا ہے دادا بھی ہوں انجینئر اور ڈاکٹر کے، فلسفہ کس لیے پڑھنا ہوتا ہے؟ فلسفہ کیا؟ ایک فلسفے کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں حقیقتاً کیا چیز ہے
اور کیا چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. یہ بڑا مہم مسئلہ ہے، بڑا مہم مسئلہ ہے. ہم ایز اے مسلمان بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں جو نہیں ہے، ہمارے خیال میں ہے، ہمارے وہم میں ہے. ہمیں نانی نے رات کو سوتے ہوئے کہانی سناتے بچپن میں بتائی تھی اور ہم نے اس کو خدا سے زیادہ مان لیا ہوا ہے. خدا کو نہیں مانتے، وہ جو واہمیات ہیں ان کو مانتے ہیں. فلسفہ کے اساتذہ نے جو بنیادی کتابیں ان میں ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو خدا نخواستہ کوئی گھر میں ڈیتھ ہو جائے اور ڈیڈ باڈی جس کمرے میں پڑی ہو، آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ وہاں آپ نے رات کو وہاں سونا ہے، اس ڈیڈ باڈی والے کمرے میں آپ نے رات کو رہنا ہے. آپ انصاف سے خود بتائیں گے. استادوں نے مثال دیا کہ آپ مان لیں گے یہ بات، کوشش پوری ہوگی کہ اندر ڈر ہے، خوف. وہ فرما رہے تھے آپ نے مان لیا کہ یہ مر گیا ہے. زندہ ہوتا تو پھر کوئی ہو سکتا ہے کبھی رات کو غصے ہو جائے یا لڑائی ہو جائے. جب پتہ چل گیا کہ اب یہ جن پتھر کی طرح یہ ڈیڈ باڈی ہے جو پڑی ہے، یہ خوف کے کہاں کھڑا ہے؟ عقل، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے. اور جس کا زندگی وہم اور خیال میں زیادہ چل رہی ہے، اس سے تو بہت سارے شوق ہیں. عرض کیا تھا بہت سارے وہاں جہاں وہ خیالی ڈر وہ ہے، اور جو حقیقی ڈر ہے جس قرآن مجید نے کہا کہ اس سے ڈرو، ظلم سے ڈرو. چھوٹا سا ظلم بھی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. آپ نے تو اولاد پر آپ کے ظلم ہے، آپ کی جو رفیقہ حیات ہے وہ مظلوم ہے آپ کے گھر میں، آپ کی بہنیں مظلوم ہیں، آپ کے بھائی مظلوم ہیں آپ کے ہاتھوں. یہ بعض شعراء عموماً خیالات لکھتے ہیں، تخیلات لکھتے ہیں، لیکن بعض شعراء میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، پتہ نہیں اب وہ زندہ ہے یا نہیں. ادھر شجاباد کا ایک سرائکی زیادہ تر لکھنے والا ہے اور بہت کم اس نے اردو میں بھی لکھا ہے. ستم کو اپنی قدرت سا کبھی انداز مت دینا. سمجھ گئے کیا کہا اس نے؟ آپ نے جو کر لیا ہے نا ظلم، بچے کو تھپڑ مار دیا ہے. تھپڑ صرف ظلم نہیں ہے. آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بتائی تھی کہ امام نے ماں کو کہا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، آپ نہ غصے کے ساتھ بولے، اپنے ماتھے پر بل نہ لائیں، یہ اس پر ظلم ہے. اس سے اس کے دماغ کی شریان جو ہے فائلیں وہ بند ہو جائیں گی. اس کو آپ نے اس کے ذہن میں ابھی بھر دیا ہے کہ میں مجرم ہوں، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ نہیں بن سکے گا جس کو دھتکار پڑی ہوئی ہے بچپن میں، جس کو پھٹکار پڑی ہوئی ہے بچپن میں، جس نے ہر وقت اپنی ماں اور باپ سے سنا ہے تو مجرم ہے، تو غلط ہے. اور پھر جرم کر کے یہ تو ہیں جن کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے. ظلم کر کے پھر کہنا کہ
ہاں میں نے کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ستم کو اپنی قدرت سا کبھی انداز مت دینا، وہ بے آواز لاٹھی ہے، اسے آواز مت دینا، اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، تاریخ پڑھو۔ ستم جب بھی پلٹتے ہیں ستم گر پر جھپٹتے ہیں، ستم جیسے عقابوں کو کبھی پرواز مت دینا، ہو گیا ہے تو توبہ کر لو۔ عرض کر رہا تھا کہ فلسفے کا یہ سبجیکٹ ہے، اس میں ایک جس پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ موجودات میں سے کون سے حقیقی موجود ہیں، کون سے خیالی اور واہمی ہیں۔ اسلام اس لیے آیا ہے، جب جس عرب کلچر میں اسلام آیا تھا بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے جو نہیں تھی، اور وہ حقیقت عظمیٰ جو حقیقت میں موجود ہے اس کو بتوں سے ڈرتے تھے، خدا سے نہیں ڈرتے تھے، اپنی رسومات کی خلاف ورزی سے ڈرتے تھے، اللہ کے قانون توڑنے سے نہیں ڈرتے۔ پھر تمہید میں وقت زیادہ ہو گیا، میں یہ اکثر خطبہ اول میں یہ مضمون ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ تقویٰ کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔ جن کو باور کیا ہوا ہے ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہماری زندگی میں نظر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نادان کہتے ہیں، وہ بھی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، نہیں رکھتا تو حدود خدا کا، نہیں رکھتا تو تقویٰ کے تقاضے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنی معرفت نہیں ہے۔ بچے کے ہاتھ میں کوئی قیمتی موتی ہو، کوئی گوہر ہو، کوئی اربوں خربوں کا ہیرا ہو بچے کے ہاتھ میں، وہ کوئی اس کو، چونکہ بچہ نہیں جانتا کہ میرے ہاتھ میں کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے نا کہ میرے گھر میں وہ قیمتی چیز پڑی ہے، وہ راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی، وہ اٹھ کے پھر دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی میرے گھر کے بعد کوئی خطرہ تو، الا بقدر القدح تنقسم المعالیہ من طلب العلا سہر اللیالیہ۔ یہ بے شک کا دن گزرا ہے 27 رجب کو، بارہا عرض کیا ہے کہ کبھی 2 تاریخ پڑھتے ہیں، ولادت شہادت مناتے ہیں ائمہ طاہرین کی، ان کی زندگی پر بھی نگاہ کرتے تھے نا کہ نبیوں کا امام نبی، مقصد تخلیق کائنات نبی، ان کی زندگی جو اس میں کوئی سنی شیعہ کا فرق نہیں ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی کتاب جو عیسائیوں نے ان کی سیرت لکھی ہے وہ زیادہ تاریخ معتبر ہے، اس میں جا کر دیکھیں، ان کی ازواج سے یہ روایت ہوئی ہے، گھر کے بندے نے نقل کی ہے کہ نماز تہجد 8 رکعت اکٹھی نہیں پڑھتے تھے پیغمبر، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سردیوں کی رات میں جا کر آرام کرنے لگتے تھے، جو ہی کمبل گرم ہوتا تھا، نیند غالب آنے لگتی تھی، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر وضو کرتے تھے۔ اب دوبارہ آپ کے جس علی کو
آپ مشکل کشا مانتے ہیں نا، ان کی رات بھی تو دیکھیں، یتململو و یتزلزلو و یتلونو، تڑپتا تھا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مار گزیدہ، جس طرح زہریلے سانپ میں جیسا ہوتا ہے، بعض ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ایسے جیسے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح وہ مریض تڑپتا ہے۔ یہ محراب عبادت میں ہمارے ائمہ کی حالت ہوتی تھی۔ یہ تو وحی کی تاریخ میں آ گیا، 40 دن ہو گئے تھے پیغمبر کو غار حرا پر۔ جناب امیر سے نقل ہوا ہے کہ یہ ایک دفعہ 40 دن گئے تھے غار حرا پر، یہ معمول تھا۔ ان کو ضرورت ہے، کوئی غار حرا پر جا کر خدا نہ خواستہ مطلب کسی کو ہمیں دکھانے کے لیے، وہ جن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ جن ان کو نہیں تھی، وہ اصل میں کسی کو دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا بنتا ہے؟ جو دوسرے کو دکھانے کے لیے بندہ ایکٹیویٹی کر رہا ہو اور اپنی حقیقت نہ، وہی تو ڈرامہ ہوتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو پیغمبر اور علی خوف خدا میں تڑپتے تھے، یہ خدا نہ خواستہ آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ زوجہ کہتی ہے کہ میں نے ایسی دردناک آواز سنی کہ کلیجہ منہ باہر آتا تھا۔ جب آگے گئی تو نبیوں کا سلطان تھا سجدے کی حالت میں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے کچھ ناآشنا ہیں۔ جب ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوگی، پھر ہماری زندگی میں تقویٰ کی ضرورت زیادہ اس سے محسوس ہوگی۔ بہت سارے، ایک آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ نے ہی کتاب لکھی ہے انسان شناسی پر، بہت کام میں نے عرض کیا کہ جس طرح انہوں نے انگریزوں نے ہر میدان میں زیادہ کام کیا ہے۔ ماننا چاہیے جو بات ماننے والی ہے، ان کی تحقیقات زیادہ ہیں مسلمانوں سے، اس لیے مسلمان ان کے محتاج کیوں؟ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، اسرائیل کے یہ نکمے ہیں، انہوں نے کام کرنا، انہوں نے ہر چیز ان سے لینی ہوتی ہے، وہ جو ان کے قدرتی ذخائر ہیں وہ لیتے ہیں، ان کو اپنے گھر کا برتن بنانا بھی نہیں آتا، اس لیے نہیں چپ ہے، ان کے ظلم ستم کے سامنے نہیں پتا ہے کہ ہم کل سونے کے لیے بستر کدھر سے لیں گے اگر امریکہ اور اسرائیل ناراض ہو گئے تو۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کتاب انہوں نے لیٹسٹ ایک کتاب لکھی ہے، شناخت انسان بے انسان۔ خود اپنے آپ میں غور کیا کریں اپنی اداؤں پر، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایک لمیٹڈ مخلوق نہیں ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق اس کی ایک لمٹ ہے، وہ وہاں جا کر اپنے کمال تک پہنچ کر اس سے آگے پتھر، درخت، حیوان، لیکن ہم آپ اپنی خواہشات جو ہے ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلے بھی یہاں سے مثال دی تھی کہ ہماری خواہشات ابدی ہیں۔ حیوان اس کے اندر بھوک ہوتی ہے، جو چارہ کھا لیتا ہے مطمئن، اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے رکھ دیں، اس نے پیٹ کے لیے کسی نبی کا نہیں مارا، کسی معصوم کو، اس کا غریزہ جنسی کا ایک وقت ہوتا ہے پورا ہونے کا،
اس کی زندگی میں اس کے آگے پیچھے وہیں وہ نر مادہ موجود ہوتے ہیں. کوئی فساد، کوئی دنگا، کوئی جنگ، کوئی نہیں. آپ ذرا محسوس کریں، میں نے آج کہا تھا کہ یعنی اگر محسوس کرنے کہ ہماری یعنی ایک جوان جس کو ایک مثلا جس کی شادی ہونی ہے، اس کو ایک بچی سے بہت زیادہ محبت ہو، بہت زیادہ چاہتا ہو، اس کی تعریف سنی ہوئی ہو، اس کی تعلیم، اس کی جو ایک مطلوب صفات ہوتی ہیں ایک اچھے رشتے کی، اس نے سنی ہوئی ہوں، اور پوری کائنات اس کی ہوتی ہے اس طرح، عاشق کی پوری کائنات معشوق ہوتی ہے، یہ اس نے سنا ہوا، اور رشتہ ہونے والی ذات اس کو کوئی آ کے بتا دے کہ ساری وہ ڈگریاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، وہ اچھی صفات بھی اس میں پائی جاتی ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، وہ قابل ہے، وہ لائق ہے، لیکن کینسر کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ہفتے کے بعد اب اس عاشق کو کینسر مبارات لے کے آئے، اور اس کے چہرے کی کیوں وہی نہیں ہے، وہی دلہن تو ہے جس کے تو کہہ رہا تھا کہ کائنات دے دوں گا اور اس کو لوں گا. اپنے اندر سے آپ پوچھیں گے تو اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ مجھے ابدی چاہیے، ابدی، جو میرے ساتھ رہے، جو میرے ساتھ جائے، جو میں ہوں تو وہ بھی ہو. یہ جو جس نے ساتھ چھوڑ دینا ہے نا میرا، یہ مجھے اب اگر ایسے ہو تو اب جن جن سے دل لگایا ہوا ہے ان میں سے ڈھونڈو وہ کتنے محبوب اور معشوق ہیں آپ کے، جنہوں نے آپ کے ساتھ آنا ہے. کتنے جنازے اٹھائے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں کو، بڑے بڑے مالداروں کے جنازے نہیں دفن کر کے آئے. دیکھا کتنے دوست، کتنے عزیز، کتنے مربے، کتنی کوٹھیاں، کتنی کاریں، کتنی ڈگریاں، کتنے بینک بیلنس. فلسفہ کہتا ہے، عقل کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے اور تو نے رہنا ہے تو جہاں تجھے لوگ مٹی کے اندر دفن کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی ساتھی تلاش کر جو وہاں تجھے اکیلا نہ چھوڑے. فتوح کافی کی روایت پڑھی تھی، یہ جوادی عملی یہ روایت پڑھتے ہوئے ان کی اتنی بلند چیخ نکلی تھی. یہ روایت پڑھتے ہوئے کتاب کھول کے پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہے، ہمیں لگا تھا کچھ ہو گیا ان کو. انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ جب آخری وقت ہوتا ہے نا مومن کا، تو دو شخصیتیں آتی ہیں. معصوم سے جب پوچھا گیا تو فرمایا محمد و علی. اور جہاں ان کی چیخ نکلی تھی، پیغمبر سرہانے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جب لیٹا ہوا وہ انسان تو جو سرہانے کی طرف وہ نظر دیکھنے کے لیے کون نظر آتا ہے؟ جو پاؤں کی طرف کھڑا ہو. وہ یہ جملہ پڑھتے ہوئے ان کی چیخ نکلی تھی کہ کائنات کا امیر زینب اور حسین کا بابا مومن کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے. کہتا ہے میری طرف دیکھ، میں تجھے اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ
الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وقائد غر المهجلين مولى الموحدين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى وحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وقل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور یہ ماہ مبارک اس کی اپنی خود شعبان موضوعیت رکھتا ہے، یعنی اگر مناسبات سے قطع نظر اس کو دیکھا جائے خود بہت بڑی عظمت کا مہینہ ہے، لیکن پھر جو دوسری اس میں اس کی عظمتوں کو چار چاند لگاتی ہیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر پائی جانے والی مناسبات ہیں۔ یکم شعبان سے شروع ہو جاتی ہیں، 3 شعبان کو ولادت باسعادت تھی، انسانیت کو اور اسلام کو اور قرآن کو بچا لینے والے ہادی اور نجات دہندہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، اور 4 شعبان ولادت باسعادت ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کی، اور آج 5 شعبان المعظم ہے، اس معصوم کی آمد کا دن ہے جس کو نبیوں میں بھی اور رسولوں میں بھی اور اولیاء میں بھی سارے ہی ساجد تھے، لیکن جس کو قیامت کے دن زین العابدین اور سید الساجدین کہا جائے گا وہ علی ابن الحسین ہے۔ پھر بھائیو بزرگوں، جنہوں نے ان آیات مبارکہ منائی ہیں کسی قسم کے، جس طرح ذات واجب پھر دعا ہے، ان ذوات مقدسہ یا آنے والے جو مناسبات ہیں، نیمہ شعبان آ رہا ہے جس میں ولادت باسعادت حضرت حجت صاحب الزمان عرض یہ ہے کہ اس کو صرف ایک رسم تک نہ بلکہ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز کہنے کہ ہماری روایات میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گھٹی میں خاک شفا دو۔ بچہ اب سیکھ رہا ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کے دل اور دماغ میں نقش ہو رہا ہے۔ یہ جو ان ہستیوں کی آپ ولادت اور ان کی خوشی میں خوش اور ان کی غم میں غم مناتے ہیں،
یہ آپ کے بچے کے دماغ اور دل کی گہرائیوں میں نقش ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو بچپن سے غلام سید الساجدین ہے، یہ بڑا ہو کے سجدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جس کے رگ و ریشہ میں آپ نے ابو الفضل العباس کی محبت عجین کی ہے، یہ وفادار تو ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جب لوگ غدار ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کی حالات۔ اگر یہ ان کی تربیت عباس ابن علی اور زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اب وقت خطبے کا ختم ہے اور ہے ضرورت اس طرح کی، ایک تو میں پھر اپنی جو ہے ہماری منتظمہ کمیٹی کے ذمہ دار افراد تشریف فرما ہیں، ایک ہے جتنا آدمی میں نے آپ کا عرض کیا جتنا خرچ کرے ان آیات ان ذوات مقدسہ کے لیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کام ہوا ہے۔ وہ اس طرح اللہ پورا کرتا ہے جیسے آپ دریا سے ایک پیالہ پانی بھریں، وہ خلا پر ہوتے ہوئے